قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے الفاظ قرآن کی آیتوں کے اندر بڑھاتے ہیں. میں پروف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. ایسے الفاظ بڑھاتے ہیں جو قرآن کی آیت میں ہوتا بھی نہیں ہے. کوئی بھی ایک ورڈ اپنی طرف سے بڑھا دیں گے اور وہی مستدل ہوگا, یعنی اسی سے استدلال کرتے ہیں. یعنی ایسا لفظ جو قرآن کی آیت میں نہیں تھا اس کو قرآن میں داخل کرتے ہیں اور پھر پوری آیت کے مجموعے سے استدلال کرتے ہیں. اسی کو قرآن میں تحریف اور منمانی تفسیر اور تفسیر بالرائے المذموم کہتے ہیں, جو کہ ناجائز اور حرام ہے. پہلے مولانا محترم کا نظریہ اور عقیدہ سنیے اور پھر نظریہ بنانے کے بعد قرآن کی آیت میں کس طرح ہیر پھیر کی, کس طرح تفسیر بالرائے کی. میری بات آپ نوٹ کر لیجئے. بصیرت تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں, اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. نہ قلم سے, نہ اخبار سے, نہ رسائل سے, نہ موبائل سے, کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا. آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا, ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال بھی دے سکتا تھا, لیکن میں آپ کو 3 مثالیں اس کے لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مولانا سعد صاحب یہ غلطی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ جان بوجھ کر رہے ہیں, کیونکہ غلطی ایک آیت میں ہوگی اور ایک بار ہوگی. پہلی مثال سورہ احزاب, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اب اس آیت کا ترجمہ بالکل سمپل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں. اب سنیے مولانا سعد صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں. تم اللہ کا دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاؤ. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں. اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں, اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیب کا خوف نکال دیں گے. یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر, میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتے. اب مولانا نے یہ ترجمہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے پیغامات کو خود جا کر پہنچاتے, یہ جو خود جا کر کا جو لفظ ہے نا, یہ مولانا نے اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اندر یہ لفظ اپنی طرف سے بڑھایا ہے, جو مولانا کا عقیدہ ہے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اب یہ خود جا کر کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں, اس کو مولانا نے اپنی طرف سے بڑھا دیا. آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے آسان ترجمہ قرآن. اس میں دیکھیے جو پیلے مارکر سے میں نے نشان لگایا ہے, پوز کر کے اس کو ذرا دھیان سے پڑھیے. یہاں پر خود جا کر کا لفظ ہے ہی نہیں. کچھ ہمارے جماعتی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کو مانتے ہی نہیں. شبہات کے ازالہ چینل والا کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب تحفے تحائف اور مال کے چکر میں بک گئے, نعوذ باللہ. تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیے مفتی تقی عثمانی صاحب, آئیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر بیان القرآن کی طرف. یہاں پر بھی آپ دیکھیے پیلے مارکر سے جو میں نے نشان لگایا ہے, یہاں پر بھی مولانا اشرف علی تھانوی نے خود جا کر کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا ہے. آپ کہو گے مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی نہیں مانتے, اور پیچھے چلو آئیے تفسیر ابن کثیر میں دیکھیے, یہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ملے گا. یہ ہو گئی ایک مثال.